انسان کی میرے اللہ رب العزت کے ہاں بے انتہا قدر ہے، اور انسان بڑی ایک قیمتی چیز ہے، نہ کہ یہ نکارہ چیز ہے۔ پہلے وقتوں میں بادشاہ، سلاطین اپنی سلطنت پہ بسنے والے لوگوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، بالخصوص اہل اسلام کی۔ اپنے خطے میں بسنے والے لوگوں کی تو کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلامی سلطنت میں رہنے والا لوگ، ان کی بھی وہ حفاظت کیا کرتے تھے۔ ان کی پکار پر بادشاہ وقت تڑپ اٹھتے تھے۔ معتصم باللہ عباسی خلیفہ، ایک آدمی خلیفہ معتصم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، امیر المومنین، میں عموریہ میں تھا، ایک پاکیزہ صفت لونڈی کے ایک رومی نے تمانچہ مار دیا، تھپڑ مار دیا، تو وہ بے اختیار پکار اٹھی، واہ معتصمہ ہو، ہائے معتصم باللہ۔ تو رومی کہنے لگا، معتصم کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو ابلک چت کبرے گھوڑے پر آ کر تمہاری مدد کرے گا، اور یہ کہہ کر اسے اور مارنے لگا۔ تو اس معتصم باللہ نے اس تاجر سے جو آیا تھا پوچھا، یہ عموریہ کدھر ہے؟ اس آدمی نے ہاتھ کے اشارے سے عموریہ کی سمت بتائی کہ ادھر ہے۔ تو المعتصم باللہ نے اپنا رخ ادھر پھیرا اور کہا، لبیک اے جاریہ، لبیک، اے لونڈی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ المعتصم باللہ نے تمہاری پکار سن لی ہے۔ پھر 12,000 ابلک گھوڑوں کی فوج تیار کر کے عموریہ کرے روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر اس کا محاصرہ کیا، مگر طویل عرصے تک محاصرہ کرنے کے باوجود اسے فتح نہ کر سکا۔ تو اس نے اپنا طریقہ اپنایا، اس نے نجومیوں کو جمع کیا۔ انہوں نے کہا، ہمارا یہ خیال ہے تم اسے اس وقت فتح نہیں کر سکتے جب تک کہ انگور اور انجیر کے پکنے کا موسم نہ آ جائے۔ یہ سن کر معتصم باللہ بہت دل آزردہ ہوا، اور ایک رات اپنے خدام اور اپنے نوکروں کے ساتھ دورے کے لیے نکلا۔ کچھ وزراء ساتھ تھے کہ سنوں تو آخر میرے سپاہی میرے بارے میں باتیں کیا کر رہے ہیں۔ تو دیکھو تو صحیح۔ کہتے ہیں یوں ہی چلتے چلتے اس کا گزر ایک لوہار کے خیمے کے پاس ہوا جو گھوڑے کی نال بنا رہا تھا۔ تو اس لوہار کا ایک ملازم تھا جو گنجے سر والا بڑا بدصورت لڑکا تھا۔ وہ اس نال پر نا ضرب لگاتے ہوئے بولا، یہ ضرب المعتصم کے سر پر۔ تو لوہار کہنے لگا، تمہیں المعتصم سے کیا لینا ہے؟ ہمیں اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو لڑکا بولا، اسے تدبیری کرنی نہیں آتی، اتنے دن ہو گئے اس شہر کا محاصرہ کیے ہوئے، مگر ابھی تک اسے فتح ہی نہیں کر پائے۔ اگر وہ یہ معاملہ میرے سپرد کر دے نا تو کل ہی وہ شہر کے اندر ہوگا۔ تو معتصم نے جب اس دور سے بات سنی چھپ کر تو بڑا تعجب ہوا، اور اپنے کچھ آدمی کو وہیں چھوڑ کر اپنی قیام گاہ واپس چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو اس کے آدمی اس لڑکے کو لے کے آئے، پیش کر دیا گا۔ معتصم نے اس سے کہا، بیٹے تم نے وہ سب کچھ کیوں کہا جو ہم نے سنا ہے رات؟ تو لڑکا بولا، آپ نے جو کچھ سنا وہ سچ ہے۔ اگر آپ یہ لڑائی میرے سپرد کر دیں تو مجھے امید ہے کہ اللہ کریم مجھے فتح نصیب کر دے۔ تو المعتصم باللہ نے کہا، جاؤ، میں نے جنگ کی قیادت تمہیں سونپ دی، اور اپنا جنگی لباس اسے پہنا کر اعلان جنگ کر دیا۔ اور پھر واقعی فتح اس کا مقدر بنی، اور المعتصم باللہ شہر میں داخل ہو گیا، اور نجوموں کی بات غلط ثابت ہوئی۔ پھر المعتصم باللہ نے اسی آدمی کو بلایا جس نے اسے باندی والا قصہ سنایا تھا، یعنی عموریہ سے جو تاجر آیا تھا، اور اس سے کہا، مجھے اس جگہ لے چلو جہاں تم نے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ تو وہ المعتصم کو لے کے چلا، وہاں پہنچا تو پہنچ کر المعتصم نے اس باندی کو باہر نکالا، اور اس سے کہا، اے لونڈی، کیا المعتصم نے تمہاری پکار کا جواب دیا یا نہیں دیا؟ اور پھر المعتصم نے اس رومی کو جس نے اسے تھپڑ مارا تھا، تمانچہ مارا تھا، اس باندی کے مالک اور اس کی ساری دولت کو اس باندی کی غلامی میں دے دیا، اور اسے ان کا مالک بنا دیا۔ یہ تھا رعایا کے حقوق کی حفاظت یا رعایا کا خیال کرنا، اور یہ تھی اصل اسلامی حکومت یا اسلامی طرز حکومت، جس کی بنا پہ کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، جن کی وجہ سے کوئی دکھی نہیں ہوتا تھا، بادشاہ سوتے نہیں تھے، ارکان سلطنت سوتے نہیں تھے جب تک وہ ان کی حفاظت نہ کر لیتے، یا جب تک ان تک کھانا پانی نہ پہنچا دیتے۔